تمام دوستوں سے اجلاس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص اور بالاخص ان دو روزہ مجالس جشن کے جو بانیان ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة رب الجدير، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات صلوات وارث اللہ یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعلیم کے لیے بھی بلند کرنے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين، رسوله الكريم وشفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام، إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة صلوات شہنشاہ وفا کی ولادت بسارت آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خیر مبارک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں سرکار
سرکار وفا کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے کافی عرصہ بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل سے فرمایا، عقیل بھائی مجھے کسی بہادر گھرانے سے ایک رشتہ چاہیے۔ عقیل نے عرض کی آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر گھرانے کی خاتون سے شادی کروں۔ لیتزوج فطلب لی غلاما فارسا، میں چاہتا ہوں شادی کروں، اللہ مجھے اس بہادر ماں سے ایک بہادر اور شاہ سوار بیٹا عطا فرمائے۔ یکون عونا لابن رسول اللہ فی کربلا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا ایک بہادر بیٹا جو کربلا میں فرزند رسول کا ناصر اور مددگار بنے۔ جناب فاطمہ الہیہ سلام اللہ علیہ اس بی بی سے مولا امیر المومنین آپ دو گیا، تفصیل ساری چھوڑ دی۔ دلہن کی حیثیت سے جناب فاطمہ جب مولا امیر المومنین کے گھر آئیں تو دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، پہلے دہلیز امیر المومنین کو بوسہ دیا۔ جناب حسنین کریمین آگے بڑھے، امام مجتبیٰ علیہ السلام نے امام کا دائیں ہاتھ پکڑا، امام حسین علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پکڑا، عرض کی اماں گھر میں قدم رکھیں۔ عرض کی شہزادوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں، میں تمہاری کنیز بن گیا، میں اولاد سیدہ کی کنیز بن گیا۔ یہ وہ وفا تھی کہ شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ جناب عباس علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے۔ آپ جناب امیر کی تمنا دیکھیں، یعنی مولا امیر المومنین یہ تو جانتے تھے کہ جو میرا بیٹا ہوگا میری شجاعت کا وارث ہوگا، میری جرأت و بہادری کا وہ مالک ہوگا، میرا حیدری خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہوگا۔ لیکن مولا امیر علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسا بیٹا ہو باپ کی طرف سے شجاعت صرف اس کو نہ ملے بلکہ شجاعت ماں کے دودھ میں بھی اس کو پلائی جائے۔ سامعین گرامی، سن 26 ہجری 4 شعبان المعظم وہ دن آ گیا جس میں مولا امیر المومنین کی یہ دعا، یہ خواہش، یہ تمنا پوری ہو گئی اور شہنشاہ وفا دنیا میں تشریف لے آئے۔ مولا امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، کوئی سائل آیا مولا امیر کے پاس تو جناب نے نمبر سے فرمایا نمبر گھر جاؤ اور وہاں بتاؤ کہ فلاں جگہ پر ایک درہم دینار کی تھیلی پڑی ہے، وہ لے کے آؤ۔ جناب نمبر دروازہ امیر المومنین پر پہنچے تو اندر سے خوشی کی آوازیں تھیں۔ پیغمبر نے دقل باب کیا تو جناب فضا دروازے میں آئی تو آ کے کہا کہ پیغمبر بھائی جاؤ آقا کی بارگاہ میں اور انہیں خوشخبری دو کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ جناب پیغمبر الٹے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، آقا آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔
سرکار نے فرمایا کمبر تو نے مجھے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اٹھے، گھر تشریف لائے۔ جناب فاطمہ انقلابیہ سلام اللہ علیہ نے آقا کو بیٹے کی مبارکبادی دی اور عرض کی کہ آقا جب سے آپ کو بیٹا آیا ہے نا، آپ کے بیٹے نے آنکھیں ابھی تک نہیں کھولی۔ مولا نے فرمایا فاطمہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرا بیٹا کن ہاتھوں پر آنکھیں کھول گیا۔ جب اٹھایا نا بھائی نے، والی کربلا نے اپنے بھائی عباس کو، تو مولا عباس علمدار علیہ السلام نے دنیا میں پہلی بار آنکھیں کھولی، اپنے آقا مولا کی زیارت کی۔ ہی جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، اور جب سرکار دو عالم نے اٹھایا دست رسالت پر آئے تو پہلی زیارت مولا امیر نے چہرہ رسالت کی سامعین گرامی۔ تو پھر 4 شعبان کو وقت کے علی نے پہلی زیارت وقت کے محمد کے چہرے اور سامعین گرامی پھر جس طرح سے سید الانبیاء نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو پالا، پرورش فرمائی، تربیت فرمائی، بین ہی اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بھائی عباس کو پالا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی، مولا امیر المومنین نے بھی اپنا لعاب مبارک مولا عباس کو چسایا۔ اب رسول اللہ نے مولا امیر کی تربیت کیسے کی؟ میں امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی کلمات نہج البلاغہ سے چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ اس میں مولا امیر المومنین نے خود اپنی آپ بیتی سنائی ہے، تو بس آپ ذہن میں پھر تصویر دوڑاتے جائیے گا کہ جس طرح سے نبی پاک نے مولا علی کو پالا، بین ہی اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو پالا۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ۔ لوگوں تم جانتے ہو رسول اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا تھا، مولا امیر فرما، اور رسول اللہ کے نزدیک مجھے کتنی قربت حاصل تھی۔ وَاضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، رسول اللہ ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سلایا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَمْزَقُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، پھر رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتا۔ سامعین گرامی، مولا امیر المومنین مقام ولایت کبریٰ اور مقام عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، لیکن یاد رکھیے شہنشاہ وفا مولا عباس علمدار، یہ مولا امیر المومنین کے کافی سارے بیٹے ہیں، 18 بیٹے، ان میں سے واحد مولا عباس ہیں جو کاملاً
اپنے بابا حیدر کرار کی تصویر تھے۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام کاملاً اپنے بابا کی شبیہ تھے، اور مولا عباس علمدار عصمت صغریٰ کے مقام پر فائز تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے اور اس پہ چند دلیلیں دی ہیں۔ مولا عباس کے لیے عصمت صغریٰ کا مقام تھا، امام نہیں تھے، امام زادے تھے، امام کے بیٹے تھے، لیکن یقین فرمائیے چند دلیلیں ہیں جو ان کے مقام عصمت صغریٰ پر موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو سب سے پہلے یہی دلیل ہے کہ جو معصومین ہیں نا، معصومین، ان کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرما لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا مرحلہ آیا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام غسل دینے والوں میں شامل تھے، اور سامعین گرامی جناب فضل ابن عباس یا رسول اللہ کے مولا علی کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی سرکار کو غسل دینے میں شامل ہوئے، لیکن مولا امیر نے فرمایا کہ کوئی غیر معصوم کے بدن پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا فضل ابن عباس تم پانی دینا، لیکن پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو۔ جناب فضل ابن عباس رسول اللہ کے غسل میں شریک ہوئے، لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ کے۔ لیکن آقا امیر المومنین علیہ السلام کو جب امام حسن اور امام حسین غسل دے رہے تھے، مولا عباس اپنے معصوم امام بابا کے غسل میں شریک تھے، لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری، اتنے امام زادگان ہیں، سب ظاہر بیٹھے ہو، کئی بار کے ظاہر بیٹھے ہو، کسی امام زادے کی زیارت کی نماز نہیں ہے۔ واحد مولا عباس علمدار وہ امام زادہ ہے کہ جن کی نماز زیارت کی 2 رکعت نماز بھی ہے، جس طرح ہر معصوم کی زیارت کی 2 رکعت نماز۔ اور تیسری دلیل، امام معصوم کی زیارت امام معصوم نے پڑھی ہے۔ جتنے امام زادگان ہیں نا جو زیارت پڑھتے ہیں جا کے، وہ علماء کے تیار کردہ زیارت نامے ہیں، وہ معصوم کی تعلیم کردہ زیارت نہیں ہے۔ لیکن معصومین کی جو زیارتیں ہیں وہ معصوم کی ہی تعلیم کردہ زیارتیں ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ اور سامعین گرامی، مولا عباس علمدار واحد امام زادے ہیں کہ جن کی زیارت بھی خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ اور خدا جانتا ہے یہی زیارت نامہ، اسی کو اگر ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اللہ جانتا ہے انسان کی عقل حیران ہے کہ کتنا بلند و بالا مقام ہے جس مقام پہ مولا عباس علمدار فائز ہے۔ اسی زیارت نامے مولا عباس کے زیارت نامے امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے رفع اللہ ذکر کا فی اعلی علیین۔ مولا صادق علیہ السلام اپنے ام بزرگوار مولا عباس علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضر ہو کے یہ سلام پڑھ رہے تھے۔ اے چچا جان، میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کے ذکر کو اعلیٰ علیین میں بلند کیا ہے۔ اور سنو اعلیٰ علیین کیا ہے؟ اعلیٰ علیین میں معصومین کے نام ہیں، اعلیٰ علیین میں انبیاء کے نام ہیں، اعلیٰ علیین میں مرسلین کے نام ہیں، اعلیٰ علیین میں ائمہ اہل بیت کے نام ہیں، اعلیٰ علیین میں چہاردہ معصومین کے نام ہیں۔ یہ مولا عباس علمدار کی عظمت جب ملائکہ اعلیٰ علیین
کی طرف نگاہ کرتے ہیں جہاں انبیاء اور ائمہ کے نام نظر آتے ہیں، انہی ناموں کے ساتھ شہنشاہ وفا عباس جلال کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام کا یہ جملہ، سلام اللہ وملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعباد اللہ الصالحین علیکہ یبن امیر المومنین، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ خدا جانتا ہے، اس سے تو بڑا میں سمجھتا ہوں مقام و منزلت ہو نہیں سکتی۔ اللہ جس ہستی پہ سلام دے، اللہ جس ہستی پہ سلام بھیج رہا ہے، کیا صرف اللہ کی ذات سلام بھیج رہی ہے؟ امام صادق خبر دے رہے ہیں، مخبر صادق فرمان ہے، وَمَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے امیر المومنین کے اس بیٹے پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور عام فرشتوں کی بات نہیں، ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو متصدی امر ہیں، جو مسئولیت امر رکھتے ہیں، وہ ملائکہ مقربین بھی مولا عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اور پھر کیا صرف فرشتے سلام بھیج رہے ہیں؟ وہ ملائکہ مقربین میں جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں، حاملین عرش آتے ہیں۔ اور کیا صرف ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں؟ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے نبی بھی سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کے انبیاء بھی، اور صرف عام انبیاء کی بات نہیں، وہ انبیاء بھی جو رسول بھی ہیں، نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 ہیں، وہ جو بلند مرتبہ رسول، وہ بھی سارے اے فرزند امیر المومنین آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ بس نہیں، وَجَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے دن تک اللہ کے کتنے صالح نیک بندے گزر گئے ہیں، وہ سب کے سب مولا عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اور یہ جو سلام بھیج رہے ہیں، یہ جو مجموعہ اللہ کی ذات، ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، عباد اللہ الصالحین، یہ جو سب سلام بھیج رہے ہیں، کیا صرف زندگی میں ایک بار سلام بھیجا؟ نہیں۔ کیا سال میں ایک بار سلام بھیجتے ہیں؟ نہیں۔ کیا مہینے میں ایک بار سلام بھیجتے ہیں مولا عباس پر؟ نہیں۔ سنو، کیا ہفتے میں ایک بار سلام بھیجتے ہیں؟ نہیں۔ مولا صادق فرما رہے ہیں کہ تغدو وتروحو، یہ سب کے سب ہستیاں ایک ایک دن میں صبح بھی سلام بھیجتے ہیں، شام کو بھی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سب کے سب ہر روز 2 بار، ہر روز 2 بار مولا عباس کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، صبح بھی مولا عباس کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور شام کے وقت بھی مولا عباس کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ منزلت ہے مولا عباس علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک مقام پر، صلوات پڑھو ہمارے حضرات۔ بالکل ایک نوجوان مولا سجاد کے سامنے آیا، امام زین العابدین علیہ السلام اس جوان کو دیکھ کے اپنی مسند چھوڑ کے تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ
یہ ایک نوجوان سا لڑکا آ گیا، یہ کس عظمت کا مالک ہے کہ امام معصوم حجت خدا جس کی کھڑے ہو کے تعظیم کر رہے ہیں۔ مولا سجاد علیہ السلام نے تعارف کروایا، فرمایا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا عبید اللہ ابن عباس ہے۔ اگر شہنشاہ وفا نے اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وفا کی ہے نا، تو سیدہ طہرہ کی اولاد نے بھی عباس کے احسان کو بھلایا نہیں۔ فرمایا یہ میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس، جن سے مولا عباس کی نسل چلی، جن سے مولا عباس کی اولاد چلی۔ امام سجاد علیہ السلام جناب عبید اللہ کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا، اپنے چچا عباس کو یاد کیا، اپنے چچا عباس کو یاد کیا، قد ابلا و آثرا و فداہ و فدا اخاہ بالنفس، یہ میرے اس چچا کا بیٹا ہے جس چچا نے اپنی ذات کو اپنے بھائی پہ قربان کیا۔ اور ایک بات اور سن لو، یہ مولا عباس کا قربان ہونا، مولا امیر المومنین کی اولاد کا امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی، یہ بھی ایک تاریخ ہے، تاریخ۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جناب ہاشم کے بیٹے، جب خانہ کعبہ کو تاریخ میں کئی بار غارت بھی کیا گیا، لوٹا گیا، برباد کیا گیا، حضرت عبد المطلب کے زمانے میں بھی ہوا، سونے چاندی کے جو آلات زیورات تھے لوٹ لیے گئے، حجر اسود کو اکھاڑ کے اس کنویں میں پھینک دیا گیا، چاہے وہ جو زمزم کا کنواں۔ اس وقت ایک بیٹا تھا صرف جناب عبد المطلب کا بھی، جناب عبد المطلب نے اس حجر اسود کو تلاش کیا، بڑی مشقت و زحمت سے اس حجر اسود کو نکالا، اپنے مقام پہ نصب کیا۔ پھر انہوں نے نظر کی تھی کہ میرا اللہ میں اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ کتنے بیٹے؟ جب 10 بیٹے عطا کیے نا، پھر حضرت عبد المطلب کو اپنی وہ منت و نظر یاد آئی کہ میں نے تو ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کرنے کی نظر کی تھی۔ سارے 10 کے 10 بیٹوں کو بلایا، بیٹا میں نے نظر کی تھی راہ خدا میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ ساری اولاد نے کہا لبیک بابا ہم حاضر ہیں، بے شک جسے چاہے قربان کریں۔ تو اب کس کو قربان کریں؟ پورا کشی کی گئی کہ جس بیٹے کا نام کا پورا نکلے گا اسی پورا خدا میں قربان کریں گے۔ اور جب پورا ڈالا گیا تو پورا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا نکلا، سرکار دو عالم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کے نام کا پورا نکلا۔ اور جانتے ہو، سنو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بنی ہاشم تھے نا، حضرت عبد المطلب کی ساری اولاد بنی ہاشم ہے۔ بنی ہاشم میں، حضرت ہاشم کی اولاد میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے قمر بنی ہاشم کا لقب پایا ہے۔ 2 ہستیاں ہیں ہاشم کے گھرانے میں جنہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ ایک نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ اتنے خوبصورت جوان تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ انہیں بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے گھرانے میں قمر بنی ہاشم کا لقب پایا ہے کہ شہنشاہ وفا ام البنین کے بیٹے عباس نے پایا۔ اور جناب عبداللہ کے نام کا جب پورا نکلا نا، مکے والے چیخ اٹھے، عبداللہ کو قربان نہ کرے، ایسا حسین و جمیل، ایسا خوبصورت، عبداللہ کو قربان نہ کرے۔
کہا پھر پورا ڈالتے ہیں. دوسری بار پورا ڈالا پھر جناب عبداللہ کا نام. تیسری بار پھر پورا ڈالا حضرت عبداللہ کا نام. اور میں اب تو عبداللہ کو ذبح کرنا پڑے گا. لفظوں کا ذمہ دار ہوں کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ یہ دونوں کی ماں بھی ایک تھی. جناب ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے, بابا جان میں عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دوں گا, میری گردن حاضر ہے, میری گردن پہ تلوار چلا دیں, مجھے ذبح کر دیں. میرا بھائی عبداللہ ذبح نہیں ہوگا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا, میں ذبح ہو جاؤں لیکن میرا بھائی قربان نہ ہو. لیکن پھر پورے کا مشورہ دیا گیا, 10 اونٹ اور عبداللہ, پورا عبداللہ کے نام نکلا. 20 اونٹ اور پورا عبداللہ, پورا پھر عبداللہ کے نام نکلا. 10 اونٹ بڑھاتے گئے, نوبت یہاں تک پہنچی 100 اونٹ اور عبداللہ. اب پورا 100 اونٹ کے نام کا نکلا. 100 اونٹ قربان کیے گئے. توجہ چاہ رہا ہوں, 100 اونٹ قربان کیے گئے, جناب عبداللہ بچ گئے. اسی لیے پھر انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائی. اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا اس کی دیت 100 اونٹ ہے جو دی جائے گی. سامنے گرامی حضرت ابو طالب نے قربانی پیش کی. پھر شب ہجرت پہ آ جائیے, پھر ابو طالب کا بیٹا تھا جو عبداللہ کے بیٹے کے لیے جان قربان کرتا تھا. امیر المومنین علی تھے جو رسول اللہ کے بستر پر لیٹ گئے اور اپنی جان راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے. اور سامعین گرامی پھر کربلا کی منزل آ گئی. سامعین گرامی ایک طرف پھر رسول کا بیٹا تھا, ایک طرف علی کا بیٹا تھا, ایک طرف حضرت ابو طالب کا پوتا تھا. وہ قربانی کی ریت جو نسلوں میں آ رہی تھی, علی کے بیٹے نے اپنی جان رسول کے بیٹے پر قربان. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. سنیے گا, مولا امام صادق علیہ السلام جب وہ زیارت نامہ جو مولا عباس کا پڑھا اس میں بات کر, مولا سجاد علیہ السلام کے سامنے عبید اللہ گزرے, بات لمبی ہو گئی. پھر فرمایا ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. قیامت کے دن میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہوگا, ایک ایسی منزلت ہوگی جس مقام و منزلت پر تمام شہید رشک کریں گے. رشک نہیں, میں وضاحت کرتا ہوں, یہ جملہ معمولی نہیں ہے. دیکھیے ایک عالم ہے نا جی, عالم, ایک اچھا عالم, تو جاہل اس پہ رشک کرتے ہیں. ایک بات پہلے اور بھی سنیں, ایک رشک ہوتا ہے, ایک حسد ہوتا ہے. حسد حرام ہے, رشک جائز ہے, اور رشک کرنا چاہیے. رشک کیا ہوتا ہے کہ میں ویسا کیوں نہ بن سکا, میں بھی اس جیسا ہو جاتا, مجھے بھی ویسا ہونا چاہیے تھا, یہ رشک ہے. لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان جلتا ہے, ہاں یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس سے جب وہ چیز سلب ہو جاتی تو پھر بندہ خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ. وہ حسد ہے, حسد حرام ہے, رشک جائز ہے. جاہل عالم پر رشک کرے, کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا, کاش میں بھی ایسا عالم ہوتا, یہ جائز ہے. جاہل کا عالم پر رشک کرنا بنتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ایک غیر سہلے کا, کسی سہلے تہجد گزار
ہاں جی، واجبات کے پابند مومن کو دیکھ کے رشک کرنا بنتا ہے کاش میں بھی اتنا ہی نیک اور پارسا ہو جاتا. تو جو ہو رہی ہے نہیں، ایک تنگ دست، ایک غریب مسکین کسی صاحب ثروت و دولت کو دیکھ کر رشک کرے کاش میرے پاس بھی اتنا سرمایہ ہوتا، میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں بھی صلہ رحمی کرتا، میں بھی یہ نیکی کرتا، میں بھی حج کرتا، میں بھی زیارت کرتا، میں بھی رشتہ داروں کی مدد کرتا. یہ رشک بنتا ہے. بات ذرا سنیے، جاہل عالم پر رشک کرے تو بنتا ہے، غریب امیر پر رشک کرے تو بنتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر، آپ کے سارے ملتان کے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر پر رشک کریں تو پھر وہ ڈاکٹر کوئی عام تو نہیں ہوگا. سنو کہ سارے ڈاکٹر کہیں کہ میں بھی ایسا ڈاکٹر ہوتا. اگر علماء کسی عالم پہ رشک کریں، علماء رشک کریں کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر عالم وہ کوئی خاص عالم ہوگا، کوئی عام عالم، وہ کوئی خاص شخصیت ہوگی، وہ کوئی خاص ڈاکٹر ہوگا. مولا سجاد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے چچا عباس کے مقام و منزلت پر عام لوگ رشک نہیں کریں گے، شہید رشک کریں گے. میرے چچا عباس کے مقام و مرتبہ پر شہداء رشک کریں گے. کون شہید؟ جس شہید کی جنت کی ضمانت رب نے دی. کون شہید؟ جس شہید کو حق شفاعت عطا کیا جائے گا. سرکار کی حدیث ہے، پہلا قطرہ شہید کے خون کا زمین پہ گرتا ہے، رب کی طرف سے ندا آتی ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. سرکار کی حدیث ہے، شہید جب ضرب کھا کے زمین پہ گرتا ہے نا، اس کا سر زمین پہ نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا ہے. او بھائیو، جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اللہ نے رکھا ہی شہیدوں کے لیے. اس دروازے کا نام ہے باب المجاہدین. مجاہد جس دروازے سے گزریں گے، شہید کی تو جنت کی ضمانت ہے. اب یہ جو شہید رشک کرے گا، میری تو عقل فیل ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا مقام ہوگا کہ شہداء رشک کریں گے، جنت والے رشک کریں گے، شفاعت والے رشک کریں گے. اور پھر امام کا جملہ کہ جمیع الشہداء، ایک شہید کی جمع شہداء، پھر اس پہ الف لام داخل ہے، محلہ بے ال ہے، پھر اس کے ساتھ جمیع کی قید لگی ہے. تمام شہید آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک آنے والا ہر شہید اس مقام و مرتبہ پر رشک کرے گا. ہر شہید یہ تمنا کرے گا کاش یہ مقام مجھے بھی ملا ہوگا، کاش یہ منزلت مجھے بھی حاصل ہی ہوتی جو عباس بن امیر المومنین کو حاصل ہے. اور سنو، جمیع الشہداء میں جعفر طیار بھی آ گئے، سید الشہداء حمزہ بھی آ گئے، شہیدان کربلا بھی آ گئے. وہ بلند و بالا مقام مولا سجاد فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے چچا عباس کو عطا فرمائے گا. عقل انسانی حیران ہے. آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹے کو اٹھایا. امام حسین نے جب اٹھایا تو آنکھیں کھولی، پہلی زیارت کی، اور پھر جس طرح سے سنیے ذرا، جس طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو رویہ رسول اللہ کے ساتھ تھا، بے نہیں مولا عباس علمدار کا وہ رویہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ.
مولا امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ انا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ جانتا ہے پھر ساری زندگی مولا عباس نے بھی اپنے آپ کو آقا امام حسین کا غلام کہلوایا۔ آپ پڑھ لیں سیرت کو، جب بھی مولا عباس امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے یا اخی کہہ کے کبھی مخاطب نہیں کیا، یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، یا یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ کہہ کے یا سیدی و مولائی کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ اور آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کو مولا عباس یا سیدتی و مولاتی، اے میری سردار، یہ انداز تھا امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرنے کا۔ اور سامعین گرامی زائر بیٹھے ہو، کربلا میں ابھی وہ مقام موجود ہے، جب نہر علقمہ سے مولا کے حرم کی طرف آتے ہیں تو بازار کافی ہیں، ایک بازار میں وہ ابھی جالی لگی وہاں پہ، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شب عاشور جس مقام پر مولا حسین علیہ السلام کی ابن سعد سے ملاقات ہوئی تھی۔ بات سمجھ آئیے؟ مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا تھا کہ ابن سعد کو بلاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بالمشافہ ملاقات، تو ابن سعد جو تھا وہ 100 سپاہیوں کا دستہ ساتھ لے کے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابن سعد سے کو سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے سارا جو دستہ تھا واپس بھیج دیا، لیکن اپنے غلام لاحق کو اور اپنے بیٹے حفص کو اپنے ساتھ رکھا۔ مذاکرات ہوتے تھے نا برابری کی بنیاد پر۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے نا ابن سعد سے ملاقات کے لیے، میرے آقا عباس عرض کرتے ہیں فرزند رسول یا سیدی و مولائی، ابن سعد ابھی بھی اکیلا نہیں ہے، ابن سعد کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا غلام بھی ہے۔ آقا آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، علی اکبر بھی ساتھ چلے گا، آپ کا غلام عباس بھی ساتھ چلے گا۔ ابن سعد کا غلام ساتھ ہے تو میرے آقا مولا کا غلام ساتھ نہ ہو۔ سامعین گرامی، اس سے بڑا جملہ مولا عباس کی عظمت کا میرے علم میں نہیں ہے۔ پہلے مولا حسین کی عظمت کا جملہ سن لیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم، کل آقا امام حسین کی ولادت کا دن گزرا، نبی پاک امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے تھے فدیتو من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں اس پر قربان ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ ساری بات سمجھ آ گئی؟ ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے رسول اللہ کے بیٹے تھے، نبی کریم نے ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا۔ سننا کیا فرماتے تھے؟ میں بھی اس پر فدا ہو جاؤں، میں بھی اس پر قربان ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اب مولا عباس کی عظمت کا جملہ سننا۔ ابن سعد 9 محرم کو جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا تھا، جاؤ ابن سعد سے مذاکرات کرو، 1 رات کی مہلت لو۔ جب جناب عباس کو روانہ کیا، تاریخ میں وہ لفظ لکھے، مولا عباس کو خود سوار کیا اور یہ لفظ فرمائے اذهب بنفسک، اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تو اس پر حسین قربان ہو جائے۔ عباس تم پر حسین فدا ہو جائے، جاؤ ابن سعد سے بات کرو اور مذاکرات کرو۔ اور پھر ایسے بہادر اور ایسے شاہ سوار، خدا کی قسم میں تو حیران ہوں، تاریخ نے مولا عباس کی